من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرح جو گزرے ایک بستی پر اور وہ بستی اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی تو ان گزرنے والے شخص نے کہا کیسے اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پوچھا آپ کتنے سال اس حالت میں رہے؟ انہوں نے فرمایا میں 1 دن یا آدھا دن اس حالت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ 100 سال تک آپ اسی حالت میں رہے۔ آپ دیکھیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف کہ وہ بالکل گلی اور سڑی نہیں ہے۔ 3 واقعات ان آیات میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک واقعہ جس کا تذکرہ آ چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مباحثہ ہوا تھا۔ نمرود خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو وہی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بستی بالکل تہس نہس ہو چکی ہے، اس کی چھتیں زمین پر گر چکی ہیں اور چاروں طرف کی دیواریں ان چھتوں پر گری ہوئی اور لوگ مر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھ کر کے اپنے دل میں اللہ سے سوال کیا کہ اللہ قیامت کے دن ان کو زندہ کرنے کی صورت کیا ہو؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ پاس بادل موت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مجھے شک ہے، نہ یقین کامل ہے، مگر زندہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ صورتیں کون سی ہیں وہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، لیکن اگر آج ایک صورت ہم دیکھ لیں تو یقین میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی اور 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پوچھا کم لبث، کتنے سال موت کی حالت میں آپ رہے؟ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید 1 دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 100 سال پورے موت کی نیند آپ سوئے رہے۔ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جو توشہ آپ لے کر کے چلے تھے وہ توشہ آپ دیکھیے بالکل گلا سڑا نہیں ہے، حالانکہ اس پر 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کو رتی برابر کچھ بھی نہیں ہوا۔ رہی بات آپ جس گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے وہ گدھا بھی مر گیا، اس گدھے کی کیا حالت ہوئی ہے کہ وہ پورا گل سڑ چکا ہے۔ تو کھانا تو بالکل ہو بہو باقی ہے اور سواری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِ، اپنے گدھے کی طرف دیکھتے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یہ پوری صورتحال جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہوگی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یا قیامت میں مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے مرے بعد اللہ نے آپ کو زندہ کیا، آپ کا کھانا کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کی سواری البتہ مٹی میں مل چکی ہے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے کہ کیسے ہم اس کو دوبارہ ابھارتے، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم اس پر دوبارہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گدھا بھی زندہ ہو گئے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ، جب ان کے سامنے یہ پوری صورت متعین ہو کر کے آ گئی اور واضح ہو چکا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی جو جانور مٹی میں مل چکا تھا اللہ نے اس کو ہو بہو جوڑ کر کے دوبارہ زندہ کیا، مجھے موت پیچھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو کہنے لگے اعلم، میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تو اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت بتائی گئی جو باس بادل موت کا انکار کرتے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ایک تیسرے نمبر کا قصہ ہے۔
جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا اے میرے پروردگار مجھے بتائیے کیف تحیی الموت، کل قیامت کے دن تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ دنیا میں شروع سے ایک طبقہ ایسا چلا آ رہا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے مگر ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان مٹی میں مل گیا بس ختم، اب اس کے بعد کوئی دوبارہ زندگی آنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں خوشی ملی تو قبر کی حد تک، غم ہوا تو قبر کی حد تک، اس کے بعد کوئی معاملہ اور فیصلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کو اس دنیا کے اندر انصاف نہیں ملا ہے، تو ان کے لیے کون سی عدالت ہے؟ اللہ کی عدالت ہے جہاں مظلوموں کو انصاف ملے گا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزائیں دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ معیار پر ہے، وہ کیسے باری تعالیٰ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کیسے مردوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس سلسلے میں شک ہے، حالانکہ انبیاء کی ذات اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں سے اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلی، کیوں نہیں باری تعالیٰ، بالکل یقین ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر کئی صورتیں آ رہی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ اس انداز سے اٹھائیں گے، اس انداز سے اٹھائیں گے، اس انداز سے اٹھائیں گے۔ میرا یقین بہت اعلیٰ معیار کا ہے مگر صورت میرے ذہن میں متعین نہیں ہے، اگر وہ صورت بھی متعین ہو جائے تو میرے یقین میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اس لیے الہاکم التکاثر کے اندر علم الیقین کو بھی بتایا، عین الیقین کو بھی بتایا۔ ایک کسی معتبر شخص نے بتایا یقین ہو گیا، ایک خود انسان نے اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور مزید یقین ہو گیا۔ تو انبیاء کی ساری باتیں، خدا کی ساری باتوں پر انسان یقین ضرور کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو مشاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ایک ہے یقین، وہ یقین سب کو ہوتا ہے ہر معتبر شخص کی بات پر، لیکن اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی آنکھ سے خود دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے جو بار بار قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ انسان یہ کہتا ہے جو بوسیدہ ہڈی بن کر کے مٹی میں مل گیا اور وہ مٹی ہوا کی شکل میں اڑ گئی، کہیں پانی بہا تو پانی کے ساتھ بہ گئی، اب اس کے اجزاء پوری دنیا کے اندر منتشر ہو گئے، دوبارہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے؟ یہی تو ایک کافر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہڈی لے کر کے اس کو چورا چورا کر رہا اور کہہ رہا ہے تم یہ کہہ رہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس منی کے قطرے میں، اس کے بننے میں، پھر خون کے بننے میں، پھر جسم تیار ہونے میں پوری دنیا کے کتنے اجزاء ملیں گے اس میں؟ تو اپنی ابتدا پر تو غور کر، ذرا طاقت ملی فیضا ہوا خصیب مبین، تو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، تو تیری حقیقت کیا ہے، تیری ابتدا کیا ہے؟ تو انتہا کے ختم ہونے پر ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، جو عقل ہم نے دی ہے اس کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب سب کچھ اجزاء دوسری جگہ منتقل ہو گئے ان کو اللہ کیسے جمع کریں گے؟ اپنی ابتدا کے اندر غور کرو۔ جو ماں باپ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد کو اس دنیا میں وجود میں لاتے ہیں، جس طاقت کے ذریعے انسان وجود میں آتا ہے، اس طاقت کے بننے میں پتہ نہیں روٹی کے اندر جو غلہ جات استعمال ہوا ہے وہ کون کون سے کھیتوں سے تیار ہو کر انسان پھر کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان خود اپنی جسمانی ترقی کے لیے جو غذائیں کھاتا ہے وہ کوئی زمین کے ایک حصے میں متعین طور پر نہیں ملتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمال تک پہنچانے میں دنیا کے کون کون سے حصوں کے اجزاء کو اس میں جمع کیا۔ تو اللہ جب پہلی مرتبہ ان اجزاء کو جمع کرتا ہے، جب ان اجزاء موت کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں
تو پھر اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، تمہارے گمان کے مطابق آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کو؟ انسان ظاہر سے یہ جواب دے گا کہ آسمان کو پیدا کرنا۔ جب آسمان کو پیدا کرنا تمہاری نظر میں مشکل ہے، وہ اللہ نے بنا دیا، تو اللہ دوبارہ تمہارا نمونہ بنانے کے بعد پھر کیوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صورت دکھانے کے لیے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندے لیجیے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو خوب سہلائے، اپنے سے بالکل مانوس کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر موت کے بعد آپ ان کو بلائے تو دوسرے پرندے آ جائیں، نہیں، آپ ان کو کہ جن کو آپ نے کیما بنایا ہے وہ آپ کے پاس آئے، اتنا مانوس آپ کر لیجیے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان 4 پرندوں کو الگ الگ پہاڑ پر ان کے ہڈیوں کا بھی اور ان کے پروں کا بھی کیما بنا کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیجیے۔ یقینک سعیا، بس پھر اس کے بعد ان کو بلائیے، وہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس دوڑے دوڑے آ جائیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اڑ کر آ جائیں گے، لیکن پرندہ کبھی اڑ کر آتا ہے تو اپنا ہے یا دوسرے کا ہے پتہ نہیں چلتا، اور چل کر آتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جن کو مانوس کیا ہے وہی پرندے دوڑ کر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا، اور 4 پہاڑوں پر الگ الگ پرندوں کے الگ الگ حصے رکھے اور اللہ کے حکم سے آواز دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے پرندے زندہ ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صورت دکھائی تو ہم کو کیوں نہیں دکھائی؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کو دکھا سکتا ہے، مگر پھر ایمان بالغیب کا مرتبہ کیا رہے؟ ایک انسان سب کچھ دیکھ لے اور اس کے بعد کہے کہ اب میں ایمان لایا، اب دیکھنے کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے بندے تو وہ ہیں جو بغیر دیکھے اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے تو ایمان کا اتنا بڑا درجہ ہے، ورنہ فرعون بھی تو کلمہ پڑھنے کو تیار تھا۔ آن اب یہ بات یاد آ رہی ہے جب موت کے فرشتے نظر آ گئے اور آخرت کے خطرناک مناظر سامنے آ گئے، اس لیے اس وقت کا کلمہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب آخرت کے سارے مناظر شروع ہو جائے اور اس وقت انسان توبہ کرے تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آخرت کے مناظر شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جو اپنی زبردست قوت کا مظاہرہ اس انداز سے کیا، حکیم اور حکمت والا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے قدرت کے مناظر سب کو دکھاتا ہے۔ اور وفی انفسکم، اپنی ذات میں ہی غور کر دو، اگر باس بادل موت کے عقیدے کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے، وفی انفسکم، ارے اپنی ذات پہ تفکر کرو، افلا تبصرون، ہماری قدرت کے مناظر تم کو نظر نہیں آتے؟ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اس کی تشریح